بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر نظام ہے اور میں قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کمیونٹی میڈیسن ہوں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پبلک ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ معلوم کریں کہ ڈائیبٹیز کا اصل وجہ کیا ہے۔ ہم سب نے یہ بات سنی ہے کہ ڈائیبٹیز انسولین کی کمی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، مگر اصلیت یہ ہے کہ تقریباً 10% لوگوں کو انسولین کی کمی کی وجہ سے ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے، لیکن 90% لوگوں میں انسولین کی کمی نہیں ہوتی۔ تو جب انسولین کی کمی نہیں ہوتی پھر ڈائیبٹیز کیسے ہو جاتی ہے؟ جتنے بھی ڈائیبٹیز کے ماہرین ہیں تقریباً سب نے اس پہ کافی زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اور یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اصل میں تقریباً 90% لوگوں میں انسولین کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ان کو ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، تقریباً 90% لوگوں میں انسولین کی کمی کی وجہ سے ڈائیبٹیز نہیں ہوتی، بلکہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ڈائیبٹیز ہوتی ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کیا چیز ہے؟ ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ بلاک کرنا، بند کرنا۔ اب جیسے ہم پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسولین ہمارے خون سے شوگر کو اکٹھا کر کے سیل کے اندر لے کے جاتا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف انسولین ہی کر سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے سیل میں شوگر کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے اور انسولین کو اندر آنے سے روک لیتا ہے۔ مگر ہم کھانا تو ہر وقت کھاتے ہیں، تقریباً ہم 2-3 ٹائم تو ہم کھانا کھاتے ہیں دن میں۔ تو جب ہم کھانا کھائیں گے اس سے مزید شوگر بنے گی، اور جب شوگر بنے گی تو ہمارے پینکریاس کے بیٹا سیل سے انسولین ریلیز ہوگا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انسولین کا کام یہی ہے کہ شوگر کو اکٹھا کر کے پکڑ کے سیل کے اندر لے کے جانا۔ اب ہمارے سیل میں پہلے سے شوگر موجود ہے تو سیل اپنا دروازہ کھولتا نہیں ہے۔ اب جب سیل دروازہ نہیں کھولتا، انسولین شوگر کو لے کے خون میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، اور جب بھی ہم اپنے خون کا معائنہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری شوگر کی لیول جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کے علامات کیا ہیں؟ تو کچھ علامات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلی جو بہت بڑی یعنی بہت زیادہ جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ان کو میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، یعنی جیسے وہ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ میٹھا کھا لیں۔ دوسری علامت کیا ہے کہ جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں تقریباً 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد ان کو شدید نیند آ جاتی ہے، یا اس کے جسم میں سستی آ جاتی ہے۔ تیسری علامت اس کی کیا ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہو اس کے بعد بھی تقریباً کچھ 10-12-20 منٹ بعد بھی اگر کچھ اور آپ کو کھانے کو ملے تو آپ کھانے کا مطلب آپ کوشش کرتے ہو کہ اور بھی کچھ کھا لیں، یعنی آپ کی بھوک جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں مٹتی۔ اچھا، چوتھی علامت اس کی کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی نارمل وزن یا BMI جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے نارمل لوگوں سے، یعنی اس میں پیٹ کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کر لیں تو اس میں فیٹی لیور یا لیور جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ انسولین ریزسٹنس کی کچھ علامات ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو انسولین ریزسٹنس ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کو تقریباً ڈیولپ ہونے کے لیے 5 سے 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن ایک زبردست بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور وہ یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ ریورسیبل ہے۔ اب
اگر انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ ریورسیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90% وہ لوگ جن کو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ڈائیبٹیز ہے ان کا ڈائیبٹیز ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب ان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، علم اور عمل۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو پوری طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈائیبٹیز جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہے، اور آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے درویش ڈائیبٹیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور درویش ڈائیبٹیز شوگر کلینک آپ لوگوں کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں۔ اسکرین پہ جو نمبر ہے اس پہ آپ لوگ ہمیں ڈائریکٹ فون بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو ڈائیبٹیز کے حوالے سے وہ آپ لوگ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو انٹرسٹنگ ہے اور کسی کا اس ویڈیو سے بھلا ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہم ہر وقت آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔